السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ بھارت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، توہین رسالت کی گئی، اور بھارت کے اندر مودی کی جماعت کے دو گستاخ لوگوں کی جانب سے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی اور مسلمانوں کو مشتعل کیا گیا، اور اس پوری توہین کے اندر، پوری گستاخی کے اندر بی جے پی جماعت کا، مودی کا وہ نظریہ شامل ہے جس کے ذریعے سے پچھلے 7-8 سالوں سے بھارت میں مسلمانوں کی نہ صرف نسل کشی ہو رہی ہے بلکہ اسلام کو بھارت سے ختم کرنے کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، عربوں نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی بھارت کے اندر ہوئی، اس کے خلاف جو زبردست قسم کا احتجاج اور جو شدید قسم کا رد عمل عرب دنیا کی جانب سے آیا، شاید اس سے پہلے کبھی ایسا عربوں کی جانب سے آیا ہو۔ ہم نے دیکھا تھا ماضی کے اندر کہ جب فرانس کے اندر توہین رسالت کے واقعات ہوتے یا فرانس کے اندر جب گستاخی کی جرت ہوتی تو عربوں نے اس سے پہلے فرانس کو بھی گھٹنے ٹکوائے تھے، اور ایمانوئل میکرون جو فرانس کا صلیبی صدر ہے اس کو معافی مانگنے پر مجبور کیا تھا، اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اربوں ڈالر کا نقصان فرانس کو پہنچایا گیا تھا۔ اب ناظرین کرام، جو بھارت کے اندر ہوا ہے جس میں بی جے پی کی ایک ملعون خاتون نوپور شرما اور اسی طرح سے بی جے پی کا ایک ملعون شخص ہے جس کا نام نوین کمار ہے، یہ میڈیا ہیڈ چیف تھا اور نوپور شرما یہ ترجمان تھی، ان دونوں نے جو گستاخی کی ہے اس پر بھارت کے 25 سے 30 کروڑ مسلمان تو سراپا احتجاج ہیں ہی، اور انہوں نے بھی ثابت کر دکھایا کہ بھارت کے اندر بھلے ہم کمزور ہوں لیکن ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کی جرت بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دکھایا احتجاج کر کے، پروٹیسٹ کر کے، کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کے لیے ہم مر سکتے ہیں، ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن ہم ایک بھی جملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، عربوں نے بھی ثابت کر دکھایا کہ بھارت بھلے جتنا چاہے مضبوط ملک ہو، بھارت بھلے چاہے وہ عرب دنیا کے ساتھ جتنا چاہے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات رکھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کرنے پر بھارت کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ناظرین کرام، ہوا کیا ہے کہ عمان کے جو مفتی اعظم ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ فتویٰ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو جنگ ہے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جنگ عربوں کو، مسلمانوں کو لڑنی چاہیے کہ جو گستاخی بھارت کے اندر ہوئی ہے اس پر فوری طور پر بھارت کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیے جائیں۔ ناظرین کرام، عرب دنیا کے علماء کرام نے، اسکالر نے، مفتی حضرات نے فتوے دیے کہ ہندوؤں کو جزیرۃ العرب سے، عرب دنیا سے نکال دیا جائے، ہندوؤں کے ساتھ تجارت منقطع کر دی جائے، اور ہندوؤں کی جو مصنوعات ہیں، بھارت کی جو مصنوعات ہیں، وہ تمام شاپنگ مال سے، تمام دکانوں سے اور تمام چھوٹے بڑے جو تجارتی محلات ہیں، مارکیٹیں ہیں، ان سے ان کی مصنوعات کو نکال دیا جائے۔ چنانچہ ناظرین کرام، پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران جو بائیکاٹ ہوا ہے بھارت کی مصنوعات کا، پروڈکٹس کا، اس سے بھارت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ بھارت جتنا بھی پیسہ تجارت کے ذریعے سے کماتا ہے، یا تو وہ دبئی سے کماتا ہے، یا پھر وہ قطر سے کماتا ہے، یا بحرین، عمان اور اس کے علاوہ کویت اور سعودی عرب سے کماتا ہے، جتنا پیسہ بھارت عرب دنیا سے کماتا ہے، اتنا پیسہ بھارت کو کہیں اور سے نہیں ملتا ہے۔ تو عربوں نے ایک تو تجارتی بائیکاٹ کر کے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، دوسرا ناظرین کام داد دینا پڑے گی کہ عرب دنیا کے بعض بلکہ سبھی ممالک کی جانب سے جو سفیر ہیں ان کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا اور ان کو مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں قطر سر فہرست ہے، کویت سر فہرست ہے، عمان سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اس پر شدید الفاظ میں تنقید کی ہے اور وارننگ دی ہے۔ تو جو بھی ہو جائے، آپ عرب دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسلام سے اتنی غرض نہیں ہے، لیکن عرب دنیا کی جو عوام ہے جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو پھر یقیناً وہاں کے حکمران بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو عرب دنیا نے بھارت کو اور بی جے پی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور یہ جو 2 ملعون تھے
ایک خاتون ملعون نوپور شرما اور ایک کسی طرح سے نوین کمار جیسا ملعون گھٹیا خبیث آدمی، ان دونوں کو معطل کر دیا گیا ہے، ان دونوں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی عرب دنیا کا یہ مطالبہ ہے کہ اعلانیہ بھارت کی سرکار معافی مانگے اور مودی خود اس پر معافی مانگے، ورنہ ہمارے احتجاج میں، ہمارے غم و غصہ میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، گزشتہ 24 گھنٹوں سے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے وہ الا رسول اللہ مودی یا مودی، یہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پوری جو دنیا ہے وہ عرب دنیا کے اس احتجاج کے بعد بیدار ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور ایمان کا جزو ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جہاں کہیں بھی گستاخی ہو، مسلمانوں کو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب ناظرین کرام، یہ تو میں نے آپ کو عرب دنیا کا بتا دیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے بھی اس پر شدید الفاظ میں مذمت ہوئی ہے۔ عمران خان نے بالخصوص اس پر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی اور اس کے باوجود بھی مودی اسلام و فوبیا جیسے ایکٹ کر رہی ہے، لہٰذا اقوام متحدہ کو، سلامتی کونسل کو اس پر ایکشن لینا ہوگا، اور دنیا عمران خان کو اور اس کی جو مہم تھی، ان کی جو مہم تھی، اس پر انہیں داد دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، جو ایک اور بڑا احتجاج ہے، جو سٹرونگ پروٹیسٹ ہے اور پیغام ہے، وہ افغان طالبان کی جانب سے بھی آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان کی حکومت کو 10 مہینے افغانستان کے اندر ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے مسلمانوں کے معاملات کے اندر پہلی مرتبہ اعلانیہ کھلم کھلا واضح طور پر جو موقف ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے تو طالبان کو ساری دنیا دہشت گرد قرار دیتی تھی، لیکن اب جب کہ طالبان کی حکومت ہے افغانستان کے اندر، تو طالبان اعلانیہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جرت بھارت کے اندر ہوئی ہے، اس پر انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے۔ افغان طالبان کی امارت اسلامی کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے، ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے۔ ان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھارت کے اندر ہوا، یہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے جذبات بھی مشتعل کرنے کے مترادف ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات مشتعل کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ افغان طالبان نے کہا کہ بھارت اپنے ہاں جنونیوں کو روکے، بھارت اپنے ہاں جنونیوں کو لگام ڈالے، انہیں نکیل ڈالے۔ اگر بھارت اپنے ہاں جنونیوں کو نہیں روکے گا تو پھر دنیا بھر کے اندر بسنے والے عشاق رسول اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حرمت کی خاطر وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کی توقع بھارت کو بھی نہیں ہوگی۔ طالبان کی جانب سے واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ بھارت اپنے ہاں جنونیوں کو لگام ڈالے، ہمارے جذبات کو مشتعل نہ کیا جائے۔ ہم نے دنیا کے 50 ملکوں کو شکست سے دوچار کیا، بھارت ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ اس پر طالبان بھارت کے خلاف جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ اس پر بھارت کے اندر طالبان اپنی فوجیں داخل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بھارت اپنے ہاں جنونیوں کو اور ملعونین کو اپنے ہاں روکے، ورنہ ان کے خلاف طالبان بھی اپنے مجاہدین اور سرفروشوں کو اتار سکتے ہیں۔ یہ طالبان کی جانب سے سٹرونگ میسج آیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کے جو کمانڈرز ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ سوشل میڈیا پر شدید الفاظ میں غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی طالبان کہتے ہیں، افغانستان کے لوگ کہتے ہیں کہ عرب دنیا تو ٹھیک ہے احتجاج کرے گی، وہ بائیکاٹ کرے گی، لیکن ہم تو عملاً اپنے فوجیوں کو اتارنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے ان دو ملعونوں کے خلاف باقاعدہ انعام رکھا گیا ہے، جس میں نوین کمار ہے اور اسی طرح سے نوپور شرما جیسے ملعون ہیں، ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے۔ ان دونوں کے خلاف باقاعدہ انعام رکھا گیا ہے کہ کوئی ان کا سر تن سے جدا کر دے تو اسے انعام ملے گا۔ یہ خود بھارت کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے، یہ جو اسلام کے خلاف نفرت کا اظہار کیا ہے، یہ ایک طرح سے الارمنگ سچویشن ہے،
یہ ایک طرح سے پیغام ہے کہ بھارت کے اندر جو مسلمانوں کی مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، بھارت کے اندر جو مسلمانوں کو وہ وہاں سے نکالنے کی مہم کی جا رہی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اس پر دنیا ایکشن لے۔ ناظرین کرام، کتنی اچھی بات ہے کہ پوری دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر متحد ہو گئی۔ بھارت کے اندر مسلمانوں پر، مسجدوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، اس پر مسلمان دنیا کب متحد ہوگی؟ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ جب ناظرین کرام بھارت کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، ان کی مسجدوں کو مندر بنایا جا رہا ہے، تو مسلمان کب جاگیں گے؟ کیا مسلمان جو بھارت کے اندر ہیں ان پر تکلیف سے عرب دنیا نہیں تڑپتی؟ کیا ان پر ہونے والی تکلیف سے طالبان نہیں تڑپتے؟ کیا ان پر ڈھائے جانے والے مظالم سے پاکستان کے لوگ نہیں تڑپتے؟ دنیا کے اندر بسنے والے 2 ارب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کا قلعہ جو ہندوستان تھا، جہاں پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی ہے، اس کی حفاظت کریں۔ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین پر پوری مسلم دنیا اکٹھی ہو گئی، ایسے ہی مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر پوری دنیا کو متحد ہونا پڑے گا۔ اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اس سارے معاملے کے اندر بھارت کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں اور بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ اس طرح کی جرت نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے فرانس کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی اور اب بھارت کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ بھارت کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھارت کی کون کون سی مصنوعات ہیں۔ بے شمار مصنوعات ہیں جو عرب دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں، بالخصوص جو چاول ہیں، یہ بھارت سے آتے ہیں، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو مسالہ جات آتے ہیں عرب دنیا کے اندر، وہ سارے بھارت سے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو دیگر پروڈکٹس ہیں وہ بھی بھارت سے آتی ہیں۔ تو جو بھی چیز خریدی جائے اس کو پہلے دیکھا جائے کہ کہیں یہ فرانس کی تو نہیں ہے، کہیں یہ بھارت کی تو نہیں ہے، تو اسے نہ خریدا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر وہ خاموش رہیں گے تو پھر ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قربانی دینا پڑتی ہے طالبان کی طرح، جنہوں نے اپنے لاکھوں لوگ شہید کروا کے اپنے آپ کو آزاد کروایا، ایسے ہی بھارت کے مسلمانوں کو کرنا ہوگا۔ بہرحال ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے اندر ہونے والی ادنا سی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، دنیا کے اندر یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جس کسی نے بھی توہین کی، جس کسی نے بھی گستاخی کی، اس کا انجام عبرت ناک ہوا ہے۔ اور یہ جو کفریہ طاقتیں ہیں، یہ جان بوجھ کر اس طرح کے معاملات اٹھاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی غیرت زندہ رکھنی ہوگی اور یہ جذبات عام کرنے ہوں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں جذبہ جہاد پیدا کرے ہمارے اندر کہ ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں، اپنا کردار ادا کر سکیں، اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لاسٹ پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ وہاں پر دنیا بھر سے ہونے والی جو معلومات ہیں، احوال ہیں اور خبریں ہیں، ان سے آپ واقف ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔